بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیچھے بیان ہوا کہ خبر جو واقع ہو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ خبر کیا ہو؟ مفرد ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ مفرد کے چند معنی آتے ہیں، یہاں ان معانی میں سے کون سے معنی ہے؟ خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، مفرد جملہ کے مقابلے میں بولا گیا ہے یہاں پہ، اور بھی دیگر چیزوں کے مقابلے میں اس کو بولا جاتا ہے۔ مضاف، مشابہ، مضاف، واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ تو 3 صورتوں میں سے 2 کا تو بیان اوپر ہو چکا ہے، ہو گیا ہے نا، مفرد ہو اور کیا ہو؟ جملہ ہو۔ اب یہاں سے تیسری والی صورت کا بیان ہے، وما وقع ظرفاً۔ آیا؟ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے امتحان کے اندر، خبر کے واقع ہونے کی کتنی صورتیں ہیں ان کو لکھیں بالتفصیل۔ تو تفصیل میں وہ سارے باتیں آ جائیں گی جو میں نے کل کے سبق میں جو پیچھے پڑھ چکے تھے عرض کر چکا ہوں۔ یہاں بتایا تھا وقت یوزف، کبھی کبھار عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بولا گیا ہے عام لفظ یوزف، ضمیر راجع ہے عائد کی طرف، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ ضمیر ہے، ضمیر کے علاوہ دیگر چیزوں کا حذف نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک بات میں نے یہ بھی بتا دی تھی کہ یہاں پہ کیا ہے؟ استخدام کے قبیل سے ہے، جو بلاغت میں علم بدیع میں آپ پڑھو گے۔ چلیں اب خبر کی تیسری صورت بیان کرنے جا رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کو سنیں۔ لکھا ہے وما وقع ظرفا فالاکثر علی انہ مقدر، اور جو خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، ظرف واقع ہو، اکثر نحویوں کے نزدیک اکثر سے مراد یہاں پہ بصریین ہیں۔ کیا کون ہے؟ بصریین کا موقف ہے، غالباً آپ کے حاشیے میں لکھا ہوگا، موجود ہے، لکھا ہے۔ کوفی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب ظرف خبر واقع ہو تو اس ظرف کو کسی سے تعلق جوڑتے ہی نہیں، جوڑتے ہیں، ڈائریکٹ بنا دیتے ہیں کیا؟ خبر، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی تعریف کیا پڑھ چکے ہیں آپ؟ مجرد نہیں لفظ آیا ہے، صحیح سے بتاؤ بھائی۔ والمجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورہ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ سوال جو میں نے کبھی آپ سے پوچھا تھا کہ خبر کی تعریف میں کیا ہے؟ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور کیا ہو؟ مسند ہو۔ میں نے کہا کہ زید فی الدار، فی الدار میں کیا ہے؟ خالی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہوں گے اس کو؟ اب اس کا جواب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ وما وقع ظرفا فالاکثر علی انہ مقدر، مقدر نہیں مؤول، ٹھیک ہے، یعنی وہ خبر نہیں ہے۔ زید فی الدار میں فی الدار بیٹا کیا ہے؟ خبر نہیں ہے، بلکہ وہ کیا؟ خبر کے مقام پر ہے۔ اصل خبر کیا ہے؟ زید مستقر یا قائم ثابت فی الدار۔ ثابت کیا لفظ ہے؟ خبر ہے، وہ کیا ہے؟ عوامل خالی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلو یہاں پہ استاد محترم نے کافیت النحو میں لکھا ہے قد یقع الخبر ظرفا او جارا و مجرورا، ظرف میں دونوں آ جائیں گے، ظرف زمان و ظرف مکان، اور کیا آ جائیں گے؟ جار مجرور بھی اس میں شامل ہیں۔ 3 چیزیں آ جا رہی ہیں، ظرف زمان، مکان اور جار مجرور۔ مثال اس کی اب کیا لے سکتے ہیں؟ تو یہ ہے زید فی الدار، العلم فی الصدر لا فی السطور، المجد تحت کیا ہے؟ عالم العلم۔ اچھا ایک جملہ نے لکھا ہے، توجہ دے کے بیٹھے، والخبر فی الحقیقہ انما ہوا متعلق الظرف وحرف الجر۔ توجہ دے بیٹھے، ظرف کا متعلق اور حرف جر کا متعلق، 2 کنڈیشن پڑھے آپ لوگ، متعلق اور متعلق۔ متعلق کسے کہتے ہیں؟
جس کا تعلق کسی سے جڑے، جس سے تعلق جڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تعلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں خبر کون ہوتا ہے؟ خبر کون ہوتی ہے؟ وہ ہے جو کیا ہے، ظرف ہو حرف جر کا متعلق ہے۔ یہ دونوں کی دونوں خبر نہیں ہوتے بلکہ خبر کے مقام پر ہوتے ہیں۔ چلیں اب یہاں پہ وہ بات آگے آ رہی ہے جو صاحب قافیہ کہنے جا رہے ہیں، اس کے خلاف کتابوں میں موجود ہے، توجہ کے ساتھ میں سنیے گا۔ اور وہ خبر جو ظرف بن کر واقع ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک یعنی بصریوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جملے کی تعمیل میں کیا جاتا ہے، کہ وہ جملے کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، یعنی اس کو جملے کی تعمیل میں لیا جاتا ہے۔ ایک بات توجہ میرے، آپ نے پہلے پڑھا تھا ایک جملہ، دوسرا کیا ہے، شبہ جملہ۔ شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ جملوں میں سب سے عام جملہ کون ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جملے فعلیہ میں فعل کیا ہوتا ہے، اپنے معنوی تکمیل کے لیے یہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ معنوی تکمیل کہنا ہو ورنہ ایسی فعل کیا ہو، خود بہت ٹھیک ہے، معنوی تکمیل کے لیے کیا ہو، اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی احتیاج کس میں ہے، جملہ شبہ جملہ کے اندر بھی موجود ہے۔ شبہ جملہ کون ہے، جو سگے صفت ہو، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول، جو آپ اسماء مشتقات پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ ان کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح جملہ کے اندر فعل اپنے معنوی تکمیل کے لیے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، یوں شبہ جملہ میں کیا ہوتا ہے، وہ اس میں فاعل کے اندر ضمیر کیا ہوتا ہے، وہ بھی فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو گویا کہ شبہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، وہ جملے کا مشابہ ہو گیا احتیاج میں، یہ بھی محتاج ہے اپنے فاعل کا، جیسے کہ جملہ فاعل کیا محتاج ہے اپنے فاعل کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ شبہ جملے کے بعد لگاتے ہیں اسمیہ، لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اسماء مشتقات سب کے سب کیا ہے، اسمیہ۔ سمجھ میں آ گیا نا، شبہ جملہ اسمیہ کو کیوں شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جملوں میں اصل کون ہے، جملے فعلیہ ہے۔ جملے فعلیہ میں جو فعل ہے اپنی معنوی تکمیل کے لیے، یہ باتیں آپ کہاں دیکھ سکتے ہو، ترکیب میں دیکھ سکتے ہو۔ کہاں دیکھیں گے آپ؟ ترکیب کے اندر صفحہ نمبر غالباً 46 ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ ترکیب میں صفحہ نمبر 46 جہاں تک میں ذہن جا رہا ہے وہاں موجود ہے۔ اب ایک توجہ بیٹا، آپ مراحل ارمان پڑھ چکے تھے کہ اس میں فاعل عمل لیتا ہے کس سے بھائی، پہلے مضارع سے لیتا ہے۔ پہلے مضارع کیا ہوتا ہے، وہ جملے کا حصہ بنے گا، وہ توجہ ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے کرام نے فرمایا ہے کہ جب جار مجرور کا متعلق صیغہ صفت نکالیں گے، چاہے اس میں فاعل نکالو یا اس میں مفعول نکالو یا اس میں منصوب وغیرہ نکالو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، وہاں پہ ان کو جملہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ کیا کہا جاتا ہے، وہ مفرد کے تعبیر میں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ جو ہوتا ہے عمل میں کیا ہے، میرا جملہ فعلیہ یہ اصل ہے، جو شبہ جملہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جملے فعلیہ سے یا فعل مضارع سے عمل لیتا ہے۔ تو جہاں کہیں ظرف جب بناتے ہیں، ظرف مستقر وغیرہ، تو وہاں پہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس میں فاعل در حقیقت کیا ہے، یہ عمل نہیں کر رہا، عمل تو کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ دیا، زیدن فی الدار کی اگر اصل آپ نے کیا نکالی، زیدن استقر فی الدار، اس کو کیا کہیں گے آپ، یہ ظرف متعلق جملے سے، کیا کہیں گے آپ، ظرف متعلق جملے سے، یعنی اس میں جو متعلق نکالا گیا ہے وہ کیا ہے، فعل ہے۔ اگر یہیں آپ نے فعل نہ نکالا تو کیا نکالا، اس میں فاعل وغیرہ نکالا، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ شبہ جملہ ہے، یعنی یہ جملہ نہیں ہے لیکن مفرد ہے۔ آپ توجہ دیجیے، کل میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، ظرف کو درج کر دیا ہے کس کے ساتھ، مفرد کے ساتھ میں کہا تھا۔ تو کیوں درج کیا، درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ جہاں خبر ظرف کی صورت میں موجود ہو وہ کیا ہو جائے، تو جملے سے متعلق ہو۔ میرے کس سے مانا انہوں نے، مفرد سے مانا، مفرد سے مانا مطلب کیا ہے، شبہ جملہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا بتاؤ کہ ظرف الگ کو ظرف الگ کیوں کہتے ہیں، اور شبہ جملہ یہ ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ اگر عبارت کے اندر متعلق موجود ہو تو ظرف الگ ہے،
اگر موجود نہ ہو تو کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے. اس کو سنیں ذرا سا. دراصل بات یہ ہے کہ جب عبارت میں ظرف کا متعلق ہوتا ہے، جسے میں نے کہا زیدن استقر فی الدار، فی الدار میں جو دار مجرور دکھ رہا ہے حرف جر کی وجہ سے دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ لیکن مانا یہ جائے گا کہ اس میں فی الدار میں حقیقی معنی میں جو عامل ہے وہ کون ہے؟ استقر عامل ہے. اس کو سمجھانے کا ذکر میں بیٹھے. دار میں حرف جر عامل ہے. کون ہے حرف جر؟ فی. دار کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اور اس فی کا عامل کون ہے؟ استقر ہے. تو عامل کا عامل بھی کیا ہوگا؟ عامل ہوگا. پڑھ چکے اس میں؟ پھر دار میں عمل کون کر رہا ہے؟ حرف جر. اور حرف جر میں عامل کون ہے؟ استقر. تو عامل کا عامل یعنی فی عامل ہے کس میں؟ دار میں. اور فی لفظ فی میں عامل کون ہے؟ استقر. تو کیا اٹھا تو گھما پھرا کے لے لو. دار کا عامل ہو گیا فی، فی کا عامل ہو گیا استقر. تو فی عامل کا عامل کون ہے؟ عامل کا عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے. پڑھو نا بھائی کیا ہے؟ علت کا علت کیا ہوتا ہے؟ علت ہوتا ہے. علت و علت الشیء علت یہ تو پڑھو مرام ہے یار، یہی بات اس طرح آئی ہے. قریب و قریب الشیء قریب نہ ہوا، اس کو یاد ہوگا شاید. کیا بتایا تھا نا بھئی ہم قریب نہیں ہیں اللہ کے، ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول کو کیا قربت حاصل ہے؟ اولیاء اللہ، اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونے والا. اولیاء اللہ، اولیاء اللہ سے کیا ہے؟ وہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس سے قریب ہوئے، ہم بھی کیا ہو جائیں گے. ایسی ہی کنڈیشن ہے. دار میں عامل کوئی اور ہے اور فی میں عامل کوئی ہو جائے گا. حقیقی معنی میں جو ہے دار میں عمل کرنے والا فی ہے، لیکن اس کو مانا نہیں جا رہا عامل. کیوں نہیں مانا جا رہا؟ اس لیے کہ بیچارہ فی کا بھی کوئی عامل ہو گیا. تو گویا کہ استقرہ نے عامل بنایا فی کو، فی نے بعد میں عمل کیا دار میں. تو مانا کیا جا رہا ہے کہ حقیقی معنی میں عامل کون ہے؟ تو گویا کہ بیچارہ فی کا کچھ کام ہی نہیں رہا. تو کچھ کام ہی نہیں رہا تو کیا کیا؟ بعض لوگوں نے لفظ اس کو کیا کہتے ہیں ظرف کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ جملے پھیرے ہیں بعض لوگوں نے داخل کر دیا ہے. پیچھے پڑ چکے آپ، یہ تو پڑھو. بعض لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ جملے ظرفیہ کو کسی میں درج کر دیا نا. پیچھے پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو؟ فعلیہ میں بھی درج کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بس صورتوں میں شرطوں کو بھی داخل کر دیا ہے اور ظرف کو بھی درج کر دیا ہے. دور جا رہے ہیں آپ لوگ. اب کیا ہو گیا؟ اب پتہ یہ چلے گا کہ فی حرف جر گویا کہ اس میں کس میں بیٹا؟ دار میں عمل نہیں کر رہا ہے. اس میں عمل کون کر رہا ہے؟ استقر عمل کر رہا ہے. بیچارہ فی کا آنا کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضرب لغو کہہ دیا. کہ اگر عبارت میں متعلق موجود ہے تو مانا یہ جائے گا وہ متعلق کیا ہے؟ مجرور پر عمل وہی اسی کا ہو رہا ہے. حقیقی معنوں میں حرف جر کا عمل نہیں ہو رہا ہے. تو گویا کہ حرف جر عمل دینے میں کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا. اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضرب لغو. ضرب میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ جار مجرور ہے. اب سمجھا ضرب لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور ہو گیا ہو، کیونکہ اس کی جگہ پہ کوئی استقر کا بیچارہ کیا عمل کر رہا ہے. عامل تو ہی حقیقی معنی میں نہیں ہے، عمل تو دے رہا ہے لیکن حقیقی معنی میں عامل کسی اور کو بنا دیا گیا. سمجھ جاؤ ضرب لغو پاؤ بھی نہیں بڑے. اس کے بعد کیا ہے؟ مستقر آیا. ضرب مستقر بھی پڑھ سکتا ہے، ضرب مستقر دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، ضرب مستقر بھی ٹھیک ہے اور مستقر دونوں ہی صحیح ہے. مستقر پڑھیں گے تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ لکھا ہے کتاب کے اندر عامل محذوف کی جو ضمیر مرفوع ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ منتقل ہو کر وہ عبارت میں کیا آپ نے پڑھا پڑے؟ زید فی الدار ہے، زید فی الدار ہے. تو زید استقر اصل ہے استقر میں زمین نکلے گی نا ہوا، وہ بیچارہ عامل کس میں ہوتا ہے؟ فی الدار کے اندر. یہ تو ہوا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ عامل محذوف کی جو ضمیر ہے ہوا، وہ ضمیر منتقل ہو کر کے کہاں آ رہی ہے؟ فی دار ہی میں مان لیا جاتا ہے کہ اس میں عامل ہے. یہ توجہ دے بیٹے، یعنی حقیقی معنوں میں فی دار ہی میں لفظ فی ہے وہ عامل نہیں ہے. اس میں کیا ایک ضمیر ہے جو کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. تب نام نکال لیں مستقر. وہ جو دو دماغ گھوم جا رہے ہیں لوگوں کا.
زیدن فی الدار کیسے لکھا؟ زیدن استقر فی الدار، تو فی الدار کا عامل کون ہوا؟ استقر میں ہوا عامل ہونا، اب وہ استقر غائب ہو گیا تو ہوا بیچارہ کہاں چلا گیا؟ وہ ضمیر منتقل ہو کر کہاں پہنچ گیا؟ فی الدار کے اندر جو ہے نا فا موجود ہے وغیرہ وہاں آ گیا، تو گویا کہ ضمیر بیچارے کو جگہ مل گئی، مستقر ہو گیا، کہیں ٹھہرنے کی جگہ مل گئی نہیں مل گئی؟ تو ضمیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا ہو گیا؟ ضمیر کو جگہ مل گئی کہاں؟ فی الدار کے اندر، وہ آ گیا پہ تو کیا بن گیا؟ فی الدار بن گیا، کیا مستقر بن گیا، ضمیر کے ٹھہرنے کی جگہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستقر کہتے ہیں، ظرف کی جگہ کیا ظرف مستقر کہتے ہیں، تو ضمیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ مستقر۔ اب اس کی طرف دیکھتے کرو کہ فی الدار، یہ بیچارہ فی الدار ہے، فی حرف جر، اس نے کیا کر لیا؟ ضمیر مرفوع کو جو منتقل کر کے یہاں آیا اس کو ٹھہرا دیا، اس کو، یہ کیا ہوگا؟ جگہ دینے والا، کیا ہو جائے گا؟ پھر مستقر ہو جائے گا۔ تو مستقر اس میں مفعول کے معنی میں بھی لے سکتے ہو، اس میں ظرف کے معنی میں لے سکتے ہو، اور اس میں فاعل کے معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئی بات مل رہی ہوگی لگ رہا آپ لوگوں کو، ہاں؟ چلیں، کام ختم ہو گیا۔ تو یہ بات کہنا کہ انہ مقدر بجملۃ، جملے کے ساتھ اس کو مقدر مانا جائے گا، ظرف کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے، صیغہ صفت نہیں نکالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ان کا یہ کہنا بیٹے دیگر شارحین نے لکھا ہے، صاحب صافیہ نے لکھا ہے، اور خود ہمارے استاد محترم جو شیخ الادب اشرفیہ کے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ دیکھو، صاحب کافیہ نے لکھا فل اکثر انہ مقدر بجملۃ، ان کے خلاف کئی شارحین گئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب صافیہ بھی ہے، خود ان میں سے ہمارے استاد محترم کون ہے؟ یہ ہے۔ لیکن میرا ماننا بھی یہی ہے جو صاحب کافیہ گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عمل میں کون اصل ہے؟ فعل اصل ہے نا، شبہ فعل کا اصل نہیں ہے، کیوں اب نکالنا ہے اس کو؟ اب لفظی اعتبار سے دیکھا جائے اس میں فعل مقدر ہونا چاہیے تھا، اب معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو خبر میں اصل کیا ہے؟ مفرد ہونا ہے۔ خبر میں اصل میں کیا ہے؟ تو مفرد ہونے والے صورت اس وقت نظر آتی ہے جب اس کو معنی کس سے متعلق کریں آپ؟ شبہ جملہ اس میں سے کریں آپ، اس صفت سے متعلق مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مفرد بنے گا، اور اگر جملے سے متعلق مانیں گے فعل نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جملہ بن جائے گا۔ تو خبر میں مفرد اصل ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو مقدر ہونا چاہیے کس کے ساتھ میں؟ صیغہ صفت کے ساتھ ہونا چاہیے، جا کے کیا بنے گا؟ شبہ جملہ بنے گا۔ اور اگر آپ کس سے نکالتے ہیں؟ عمل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کس سے متعلق ہونا چاہیے؟ اس میں کیسے نکالیں؟ دونوں بات دکھ رہی ہے، لیکن زیادہ تر بہتر کیا ہے؟ پہلے نکالنا، جو صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں۔ میرے استاد نے اگر کہا ہے، لکھا ہے محمد اولا، اس میں یہ لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وَلَكَ أَن تُقَدِّرَ هَذَا الْمُتَعَلَّقَ فِعْلًا كَاسْتَقَرَّ، كَاسْتَقَرَّ كَاسْتَقَرَّ، وَكَانَ، استقرا بھی نکال سکتے ہو، کانا بھی نکال سکتے ہو۔ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْخَبَرِ الْجُمْلَةِ، مِنْ قَبِيلِ الْخَبَرِ الْجُمْلَةِ، اس میں کیا ہو جائے گا؟ خبر کیا ہو جائے گا؟ جملہ کے خبر سے ہو جائے گا۔ وَاسْمَ فَاعِلٍ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کیا نکالو؟ آپ اس میں فاعل نکالو۔ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ الْمُفْرَدِ، کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر مفرد کی ہے، باب سے ہو جائے گا۔ آگے رکھے وَهُوَ الْأَوْلَى، یہی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ صاحب صافی نے لکھا ہے کہ یہی بھی یہی بہتر ہے، لیکن نہیں، وہی بہتر ہے جو صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمل کے اعتبار سے کیا ہے؟ بات وہی چل رہی ہے، عمل کے اعتبار سے تو ہم کیا کریں گے؟ اسی کو ترجیح دیں گے۔ صاحب صافیہ، صاحب کافیہ تو نو، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو صبح جملہ نکالیں گے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہمارا کہنا کیا ہے؟ نہیں، جملے کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بہتر۔ سب دلیل ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ آگے چلو اب یہاں سے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مبتدا کے کہنے کے لیے صورت ہے، کہاں مبتدا بنا سکتے ہیں، کیا خبر، مبتدا کو کہاں مقدم کرنا واجب ہے، کہاں مؤخر کرنا ہی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جلیل چلو دیکھو بڑابٹ۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے کہ مبتدا کے اصل کیا ہے، تقدیم پڑھ چکے بیٹے، وہ جوازی صورت ہے، آپ یہاں پہ وجوبی صورت کا بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 4 صورتوں میں مبتدا کا مقدم کرنا یہ واجب ہے، وہ 4 صورت آپ کیا ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ میں، جلیل برابر۔ چلو پہلی صورت کا بیان،
وَإِذَا كَانَ مُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، جب مبتدا ایسی صورت پر مشتمل ہو جو کیا ہو، جس کے لیے صدر کلام ہے. صدر کلام سے مراد کیا ہے؟ جس کا کلام کے آغاز میں شروع میں آنا ضروری ہے. وہ 6 صورتیں ہیں. حاشیے میں لکھا ہے غایت التحقیق کے حوالے سے. کیا ہے؟ نمبر 1 استفہام ہو، یعنی کلام کیا ہے؟ مبتدا مشتمل ہے ایسی صورت میں وہ استفہام ہے. جیسے من ابو کا، ہمارا باپ کون ہے؟ استفہام ہو گیا. اور شرط میں چلے جاؤ، دوسری صورت کیا ہے؟ من یکرمنی، من یکرمنی کیا ہو جائے گا؟ شرط. ہاں اذا کان مبتدا، جب مبتدا کیا ہو؟ مشتمل ہو علی ان صورت پر جن کے لیے کیا ہے؟ صدر کلام ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا بیٹے؟ تو صدر کلام جن کے لیے کتنی صورتیں ہیں؟ وہ 6 صورتیں ہیں. 5 کا بیان انہوں نے مشین نے کیا. ایک اس میں لے لیجیے نفی، لا زید فی الدار ولا عمر. ٹھیک ہے، یہ مثال میں آپ لے سکتے ہیں. ضمیر شان بھی کیا ہوا؟ زید منطلق قل هو اللہ. ہاں ٹھیک ہے، ضمیر شان کو پہلے آتا ہے. لام ابتدا کا داخل ہونا، جسے کیا لزید منطلق، حاشیے کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا لم منطلق زید، لم منطلق زید یا لزید منطلق، دونوں صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 5ویں صورت کیا ہے بیٹے؟ تعجب ہو، ما احسن زیدن، کیا ہے اچھا ہے زید. اور 6ٹھی صورت کیا ہے؟ نفی، لا زید فی الدار ولا عمر. صدر کلام ان 6 چیزوں کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. 102 کے بیٹے او کانا معرفتین، یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں؟ دونوں کے دونوں معرفت. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں صاحب ہدایت نے کیا لکھا ہے؟ ان کانا معرفتین فجعل ایہما شیتا. کیا بناؤ؟ مبتدا بناؤ. جسے بھی مبتدا بنائیں گے اس کو مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ کہ دونوں معرفت ہے، اگر نہیں مقدم کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا مبتدا ہے کون، خبر ہے. جیسے کہ آدم و ابونا، ابونا آدم. ٹھیک ہے، یا دونوں کے دونوں کیا مساوی ہو. مساوی مطلب یہ ہے کہ وہ رتبے تخصیص میں برابر ہو. رتبے تخصیص پیچھے بڑھ چکے ہو نا بھائی. میں نے بتایا تھا نکرہ مفیدہ کی صورتیں آپ کو یاد ہے بیٹے؟ نکرہ کہاں مفید ہو جائے تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے. 14 صورتیں اس میں لکھی ہیں کاغذوں کے اندر، ڈیٹیل میں پڑھ لے گا جی. 14 صورتوں میں نکرہ مفید ہو جاتا ہے. نکرہ مفیدہ صورت بن جاتی ہے. اس کی 14 صورتیں انہوں نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے. اور بھی اس کی مختلف صورتیں آ سکتی ہیں. میں نے بیان کیا تھا شاید 24 تک بتایا تھا نا، بتا نہیں بتا پیچھے سب بھول گئے چھٹی کے اندر. جیسے کیا افضل من کا افضل منی، آپ سے جو افضل ہے وہ مجھ سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے. تو یہاں پہ دونوں برابر ہے بھائی. جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو کیا کرو بھائی؟ پہلے کرو تو سمجھ آئے گا. کیوں کرنا ضروری ہے کہ جو اس کے بعد دوسرا والا جو آئے گا اس کو نکرے کے درجے میں رکھا جائے گا. کیونکہ خبر میں کیا ہے؟ اصل میں نکارت ہے. دوسرے والا کا پڑھو بڑے خبر کو جب معرفہ لے کے آئے تو اسی کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے. پیچھے پڑھے ہو بلاغت کے اندر؟ نہیں پڑھے ہو آپ لوگ. چلو وہ کام ہو گیا بڑے. تو جو اب کان الخبر و فعل لہو، 14 صورت دیکھو. یا خبر کیا ہو؟ مبتدا کا فعل واقع ہو، یعنی خبر فعل ہو جس میں ضمیر ہو، جو ضمیر لوٹ رہی ہو کہاں؟ مبتدا کے لیے. یہ فعل لہو، لہو کی ضمیر کیسے راجع کہاں ہے؟ مبتدا کی طرف. اور اگر مبتدا کے لیے وہ فعل نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تقدیم مبتدا کی کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں کر سکتے. جیسے مثال زید ابو قائم یا زید قام ابو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں آپ لا سکتے ہیں. فعل لہو کی ضمیر سے پتا کیا چل رہا ہے کہ وہ فعل مبتدا کے لیے واقع ہو. مبتدا کے علاوہ کے لیے اگر ہو تو چل سکتا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وجب تقدیم ہوئی جزا اذا کان مبتدا سے یہاں تک کہ شرط ہے. یہاں وجب تقدیم ہوئی کیا ہے؟ ان تمام صورتوں میں یہ واجب کیوں ہے؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ خرابی لازم آئے گی. صدر کلام اس کے لیے ضروری ہے. اگر ان کو شروع میں نہیں لاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ کلام بگڑ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں معرفت ہیں تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کون مبتدا ہے کون خبر ہے. مساوی ہے تب بھی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آخری والی صورت میں کہ آپ نے کیا کر لیا؟ کہاں ویسے دیکھو کیا صحابہ کتاب زبردست ہے نا، جہاں مثال دینے کی ضرورت ہے وہ دے رہے. منابو کا دیا، دونوں دونوں معرفت ہیں، اس کی مثال غائب. ٹھیک ہے، کیونکہ مثال آپ خود نکالے گا. آپ زید المنطلق منطلق یا المنطلق زید آدم نبیوں وغیرہ. تو جہاں ضرورت ہے ضرورت کے مطابق مثالیں. یہ کمال ہے، سب کافی ہے. زید القام کا ہے
اس کو آگے پیچھے کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ کہاں سے تم تو جملہ مبتدا سے کہاں چلا ہے نا، اسی لیے ضرور مساوی کی مثال یہ تو افضل من کا افضل من یہ افضل من کا ہے، افضل من نہیں، دونوں برابر نا بیٹے بھائی. افضل من کا میں نسبت اضافت کی بنیاد پر جو ایک تخصیص کی صورت پیدا ہوئی ہے وہی صورت کہاں پر موجود ہے؟ افضل منی میں. جس کو مبتدا بنانا چاہتے اس کو پہلے کر دو، اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کو نکرے کے درجے میں رکھا جائے گا، مانا جائے گا وہ نکرا ہے، نکرا کہیں میں نہیں ہوتا. چلو ہو گیا بیٹا. چلو اس کے بعد خبر کو تقدیم کرنے کی صورت ہوگی وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.